ناظرین، پین، پینسل اور پیپر تو آج کل ہر بندہ استعمال کرتا ہے، مگر کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کب، کیسے اور کس نے ایجاد کی؟ کس طرح 5000 سال پہلے سیاہی اور کاغذ ایجاد کی گئیں؟ کن کن چیزوں سے یہ سب تیار کیا گیا تھا؟ اور وہ لوگ کتنے ذہین تھے کہ ہزاروں سال پہلے یہ چیزیں ایجاد کی؟ جب سائنسدانوں نے 5000 سال پرانے پیپر اور سیاہی پر تجربہ کیا تو تحقیق میں کن حیرت انگیز چیزوں کا انکشاف کیا؟ چلیے آج تفصیلاً اسرو ٹی وی بتاتا ہے آپ کو۔ پین، پینسل اور کاغذ کا ایک بہت ہی قدیم اجداد ہے، سیاہی اور پیپرز۔ اسرو ٹی وی کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ پیپر کا قدیم نام پیپرس ہی تھا، جو اب شارٹ ہو کر پیپر بن گیا ہے۔ تو آگے ویڈیو میں جہاں جہاں بھی پیپرس نام لیا جائے گا اس کا مطلب پیپر ہوگا ناظرین۔ تقریباً 5000 سال پہلے قدیم مصریوں نے معقول طور پر مہذب زندگی کے سب سے اہم اوزاروں میں سے ایک ایجاد کیا، اور ان کی ٹیکنالوجی نے لوگوں کو پہلی بار وسیع فاصلے تک بات چیت کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے تانبے پر مشتمل دھاتوں کی تیاری سے پیدا ہونے والی کاجل کو سیاہی کا رنگ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ قدرتی طور پر یہ خیال تیزی سے دنیا بھر میں قدیم یونان اور روم جیسے مقامات پر پھیل گیا، جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ قدیم مصری کتب خانہ تبتونس مندر چند چھوٹے تہخانوں کی میزبانی کرتا ہے، جہاں پہلے سے 3 صدی کے سینکڑوں پیپرز نسخے دریافت ہوئے تھے۔ ناقص تحفظ کی وجہ سے زیادہ تر مخطوطات نامکمل ہیں۔ دنیا بھر کی لائبریریاں بشمول برلن، قاہرہ، ہائیڈلبرگ، ٹورن اور کوپن ہیگن ان نازک پیرس کے ٹکڑوں کے مجموعے اور ڈسپلے کی میزبانی کرتی ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کاربن پر مبنی سیاہی 4 یا 5ویں صدی تک استعمال ہوتی تھی۔ اس وقت کے بعد سیاہی میں کچھ دھاتیں شامل کی گئیں۔ اگر دھاتوں کو سیاہی میں شامل کر دیا جائے تو محققین اور جمع کرنے والوں کے لیے ٹکڑوں کو ان کی اصلیت پر واپس لانا اور ان نازک دستاویزات کو ایک ساتھ جوڑنا آسان ہو جائے گا۔ دنیا بھر کے محققین نے پہلی اور دوسری صدی کے قدیم یونانی اور مصری پاپیری کے یاتھرس، مصر کا ایک قصبہ اور مصری تیونیوس مندر کی لائبریری سے پاپیری کے آرکائیوں کی جانچ کرنے کے لیے تعاون کیا۔ وہ اس بات کا تعین کرنا چاہتے تھے کہ آیا دستاویزات میں دھاتوں کو قیاس سے پہلے بھی شامل کیا گیا تھا۔ ایسا کرنے کا بہترین طریقہ پیپرس اور سیاہی کی کیمیائی ساخت کا جائزہ لینے کے لیے ایکس رے فورلنس، ایکس آر ایف اور ایکس رے ایکزینس ایبزارپشن نیئر ایج سٹرکچر نامی تجزیوں میں اعلیٰ شدت والے لیزرز اور ایکس رے استعمال کرنا تھا۔ اسکین کیے گئے 12 ٹکڑوں میں سے 6 نے تانبے اور سیسے کا انکشاف کیا۔ ان 6 میں سے سیاہی کی صحیح کیمیائی ساخت کا تعین کرنے کے لیے ٹیپیونس کے تانبے کے ساتھ 2 پیپری کے ٹکڑے اور پیتھرس کے 2 کو مزید مطالعے کے لیے منتخب کیا گیا۔ ایکس رے کے تجزیوں کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ سیاہی کاربن پر مبنی ہے اور ممکنہ طور پر پودوں سے آئی ہے، جہاں پیپرس اور سیاہی کی ایکس آر ایف تصاویر کے درمیان کوئی تضاد نہیں دیکھا گیا۔ کالے رنگ کے طور پر کاجل یا چارکول استعمال کیا گیا، جہاں ایک تضاد دیکھا گیا تھا۔ سیاہی میں تانبا یا سیسا موجود تھا۔ سیاہی اور پاپیری تانے بانے دونوں کے اندر مقامات کی ایکس آر ایف نقشہ سازی نے خود یہ فرق کرنے میں مدد کی کہ مخطوطات پر دھاتیں کیسے تقسیم کی گئیں۔ انہوں نے پایا کہ سیاہی میں تانبے اور دیگر عناصر کی نسبت پاپیری کی نسبت زیادہ تھی، حالانکہ کچھ ٹکڑوں میں تانبا بھی کپڑے میں موجود تھا۔ ایکزینس کے تجزیہ کے ساتھ 3 تانبے کے معدنیات کپرائٹ، ایزورائٹ اور مالاکانٹ سیاہی کے اندر مختلف کثرت میں پائے گئے۔ بلا شبہ یہ واضح رہے کہ چونکہ یہ ٹکڑے بہت پرانے ہیں، اس لیے کیمیائی ساخت وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس بات پر منحصر ہے کہ نمونے وقت کے ساتھ کیسے محفوظ کیے گئے اور انہیں جمع کرنے والوں کے ذریعے کیسے محفوظ کیا گیا۔ تانبے کے مرکبات کی ساخت اور کثرت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ حالات میں ایسا لگتا ہے کہ تانبا پاپیری کے تانے بانے کے ساتھ ہجرت کر گیا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ پاپیری کو ایک ساتھ رکھنے والے پابند ایجنٹوں کے انحطاط کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ چونکہ ان پاپیری میں اور ان کے درمیان تانبے کے مرکبات کے بہت سے مرکبات موجود ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ قدیم مصر میں مخصوص مقامات کے لیے الگ الگ سیاہی کے دستخط تیار کیے جائیں۔ اگرچہ سیاہی کی ساخت ایک جگہ کے لیے بہت متغیر تھی، لیکن تانبے اور دیگر دھاتوں کی جانچ سے محققین کو بکھری ہوئی قدیم پیپری دستاویزات کو جوڑنے اور قدیم مصری تاریخ کے کچھ اور ٹکڑے کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।